बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 नवंबर और जुम्मे की शब है और आज के दिन का हमें बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था और आपके मुसलसल जो कमेंट्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल एतबार नहीं है, या वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, या किसी एजेंडे के ऊपर हैं, या वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, हमारी ये राय थी कि हमें कम अज़ कम जो है कि 8 नवंबर तक इंतज़ार करना चाहिए और 3-4 बड़े अहम मीटिंग्स डिसीजंस हैं, वो देखने के बाद अंदाज़ा होगा कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं। वो इजलास आज जिसका हमें बड़ा ख़ास तौर के ऊपर इंतज़ार था, वो था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास, जिसमें ये तय होना था कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से क्या होना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से, और उसके अंदर बड़ी उन्होंने डिटेल के अंदर शवाहिद भी दिए थे, इवेंट्स का एक सीक्वेंस दिया था, जिसके तनाजुर के अंदर उस वक़्त के चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अगरचे 1-2 हेयरिंग की उस मामले के ऊपर, लेकिन फिर वो मामला अंडर द कार्पेट वो ऐसा दबा कर गए कि फिर अपने आखिरी दिन तक रिटायरमेंट के जो है कि उस मामले को उन्होंने उठने नहीं दिया, बल्कि अपने पूरे उन 13 महीनों के अंदर काजी फाइसा साहब ने भरपूर एक ऐसी सहूलतकारी या ऐसा इन्वायरमेंट फराम किया एग्जेक्टिव को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि वो भरपूर तरीके से अपनी ताकत को, अपने मसल्स को जो है कि वो इस्तेमाल करके लोअर कोर्ट्स को और इवन जुडिशरी जो हायर जुडिशरी है उसके ऊपर भी बड़ा भरपूर तरीके से वो असरअंदाज रहे। और यही वजह है कि बहुत से ऐसे मुकदमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, बुशरा बीबी और बहुत से ऐसे लोगों के केसेस जो आज से 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुए, और अब जाके आपको लोअर कोर्ट्स के अंदर या हायर कोर्ट के अंदर जो है कि बुशरा बीबी के केसेस हों या इमरान खान के केसेस हों, वहाँ पे आपको फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको जानबूझ के ऐसे मौके के लिए छोड़ दिया गया था या रोका रखा गया था, क्योंकि सबको मालूम था कि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। अगर तो अमेरिकी जो बाइडन इंतजामिया थी वो बरकरार रहती तो फिर ये सख्तियां शायद ज्यादा मजीद शिद्दत के साथ आपको नजर आनी थी, लेकिन क्योंकि बाइडन इंतजामिया हार चुकी है और रिपब्लिकन जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीता है, तो उसके बाद उनकी जो अगला बिल हम करेंगे उसमें भी डिटेल से बताएंगे कि उनके अपने 10 पॉइंट्स दिए हैं। वो 10 पॉइंट्स जो है वो अमेरिका के लिए तो शायद इतने नहीं जितने हमारे लिए या हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारी जिसको हम रजीम चेंज गवर्नमेंट कहते थे, उर्फ आम में इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसको कहते थे, कि उसके लिए कितने खतरनाक है वो 10 नुकात, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ये सारी सिचुएशन के बाद अब 2 इजलास, एक इजलास जो हुआ था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस का, जिसमें बड़ा मुतात हमें चीज़ें नजर आई और हमने कहा था कि चलें हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का भी इंतजार कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज ये फैसला हुआ, जजेस को ये कहा गया जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के थे कि आप बिला खौफ खतर जो है वो फैसले करें, आप दबाव को मलूज़े खातिर ना रखें, आप कानून को देखें, आइन को देखें, शवाहिद को देखें, चलान को देखें, FIR को देखें, और जो आपको ठीक लगता है आप उसके मुताबिक फैसले करें। और आज हमें उसके नतीजे में 9 मई के 4 मुकदमात थे जिनकी आज समाअत थी, और उनमें इमरान खान की जो है जमानत मंजूर हुई है। ये एक अहम कल के इजलास के पस मंज़र के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये अहम डेवलपमेंट नजर आएगी, और इसमें नून लीग के दफातर को जलाओ घेराव के मुख्तलिफ के कुछ 4 मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है। अब इस मामले को दूसरी तरफ जो है कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है कि वहां पर भी इमरान खान की जो बरियत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत मुकम्मल कर ली गई है, और 12 नवंबर को जो है वो अगली तारीख रखी गई है, और 12 नवंबर को ही ये तहरीरी फैसला सुनाया जाएगा ये मामला। और इसमें अब अगर इमरान खान या बुशरा बीबी के केसेस खत्म होते हैं, या जमानतें होती हैं, या बरियत होती है, या उनको उर्फ आम में कहा जाता है रिलीफ मिल रहा है, तो फिर इसको जोड़ा जाएगा आपको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए, और एक बड़ा ये इंटेंशनली ये किया गया कि मामलात को यहाँ तक लाया जाए ताकि 5 नवंबर के बाद अगर इनके केसेस को हतमी शेप बनती है, अदालतों से अगर फैसले होते भी हैं तो डेफिनेटली अगर इंसाफ होगा, कानून के मुताबिक फैसले होंगे, तो फिर तो ये सारे के सारे केसेस खत्म होने वाले हैं, इनके अंदर जान नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो जब खत्म होंगे तो फिर कहा जाएगा जी देखा जी ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन मुदाखलत और 160 अरकान के पार्लियामेंट का जो अभी हुकूमत के खत लिखवाया गया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नाम, उसका भी एक बुनियादी मकसद जो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था। तो इस हालात के तनाजुर में अगर आप ये देखें आज का इजलास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो मुझे उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम नज़र आती हैं, और उसमें एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन का भी क्योंकि इजलास था आज, उसके इजलास के अंदर जो 9 मई के हवाले से
جو بڑی لائٹ موڈ کے اندر جملے ہوئے، تبادلہ خیال ہوا، اس کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس سے لے کر ہائر فورم تک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ 9A کے مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، اور یہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، بلکہ یہ دہشت گردی تھوپی گئی، کسی کے زبردستی مسلط کیا گیا۔ اور اس میں خاص طور کے اوپر شبلی افراز کا وہ جملہ جب انہوں نے اس میٹنگ کے دوران بات ہوئی تھی مختلف کیسز کی اور ماحول کی، تو اس میں انہوں نے کہا جی ہم تو دہشت گرد ہیں، 2 یہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہماری انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں آج ہماری پیشی تھی، لیکن وہاں پہ ہم جو ہے کہ وہ درخواست دے کر آئے ہیں کہ ہمیں استثناء دیا جائے کہ ہم نے یہ اجلاس اٹینڈ کرنا ہے، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انٹرسٹنگلی ایسے لوگ جو ایک طرف دہشت گردی کے ان کے خلاف مقدمات ہیں، مبینہ دہشت گرد ہیں، وہ حکومت کو مطلوب ہیں، اور دوسری طرف وہ ہائیسٹ فورم میں جو جوڈیشل کا عدلیہ کے اندر جو تقرریوں کے معاملے ہیں، اور ایون چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کا معاملہ، سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کا معاملہ، آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ، ان مبینہ دہشت گردوں نے طے کرنا ہے۔ تو یہ وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کی جو یہ جو مداخلت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کی، تو یہاں پہ آپ کو وہ عکاسی نظر آئے گی۔ اسی تناظر کے اندر جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے، اس کے اندر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ آپ کو یہ معاملہ بتایا، اس میں دوسرا جو ہے کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں 2-3 جو فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کے اندر ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز نے جو خط لکھا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ پوری کی پوری عدلیہ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ایک بھرمار ہوئی درخواستوں کی، ریفرنسز کی، جس میں طارق محمود جہانگیری، بابر ستار، محسن اختر کیانی، میاں گل حسن اورنگ زیب تھے، جسٹس ارباب طاہر تھے، ان کے خلاف بھی تھے، جسٹس شہزاد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، ایک بھرمار ہو گئی تھی۔ آج 10 ججز کے خلاف جو ہے ریفرنس جو ہے کہ ان کو بے بنیاد جھوٹا یا کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ مسترد کر دیے گئے، خارج کر دیے گئے۔ نہ صرف خارج کیے گئے، اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پالیسی بھی بنائی جائے گی، اور جو اگر جھوٹی شکایات ہوں گی، بے بنیاد ہوں گی، محض الزام تراشی کی بنیاد پر ہوں گی، تو ان شکایت کنندہ کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ اس جو ٹرینڈ ہے کہ آپ کو کسی کا فیصلہ پسند نہیں ہے، آپ کو کوئی جج پسند نہیں ہے، تو آپ اٹھ کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کمپین شروع کر دیتے ہیں۔ ایک درخواست بنائی، درخواست دی، اب وہ درخواست خبر بن سکتی ہے، جی فلاں چیز درخواست آ گئی، اس کے اندر جتنے الزام لگانے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ پروپیگنڈا کمپین چلائیں، تو اس کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ دوسرا جو ججز کا ضابطہ اخلاق ہے، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 209 اور اس کا سب سیکشن آرٹیکل جو ہے 8 ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا جی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہوگا۔ اب آج کے فیصلے میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو آرٹیکل ہے، اس کا اطلاق تمام حکومتی اداروں اور ان کے سربراہوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ یا ایگزیکٹو کے لوگ ججز سے رابطہ کریں گے، ان سے دباؤ بڑھائیں گے یا ان کو ہراساں کریں گے، ان کی فیملیز کو، تو یہ جو ضابطہ اخلاق ہے جو ججز کے اوپر لاگو ہوتا ہے جی کہ آپ کا اگر جو کیسز سن رہے ہیں، کسی فریق کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، آپ کو فیور نہیں کرنی چاہیے، تو مس کنڈکٹ ہو جائے گا، اور مس کنڈکٹ میں آپ کی برطرفی ہو سکتی ہے۔ اگر یہی ایگزیکٹلی انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومتی اہلکاروں یا اداروں کے سربراہوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، تو پھر جن جن حضرات نے اس خط کے اندر جو 6 ججز کا خط تھا، اس کے اندر بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، عہدے لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے انٹرفیئرنس کیا تھا، اگر لاگو ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اسی ضابطہ اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں، اور پھر ان کی بھی برطرفیاں بنتی ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ بڑا ایک خاموشی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ چیزیں معاملات اس طرف جا رہے ہیں جس طرف سے آپ کی یا بہت سے لوگوں کی پاکستان میں اس وقت خواہش ہے۔ اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہی کہہ رہا ہے فلاں کو فارغ کر دوں گا، فلاں کو فارغ کر دوں گا، فلاں کو فارغ کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، حلف سے پہلے میری ٹیبل پہ استعفے آ جانے چاہیے۔ یہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے جو اس وقت ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور کے خطوط سے اس کی عکاسی ہوتی تھی، اس کی کہ جناب فٹافٹ جناب فل کورٹ بلائیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ لیکن جو سپریم کورٹ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اپنی ہیرارکی ہے، جو چیف جسٹس جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ الٹیمیٹلی معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ تمام پروسیجرز اور وہ سٹیپ، لیگل سٹیپس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر کے معاملات کو ادھر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنی کامیابی ہوگی یہ بات کی بات ہے، کتنا انفلوئنس بیرونی ہوگا، اس کو کتنا جو ہے کہ ہم ایبزالو کر سکیں گے سپریم کورٹ کے اندر، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جوابات لے کر آئیں گے۔ لیکن اس وقت یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس فیصلے میں یہ ایک تو ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کلیئر کیا گیا جو ان کے خلاف بھرمار کی گئی تھی،
اور یہ میسج دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور پوری جوڈیشری کی طرف سے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر سینئر موسٹ 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں. جسٹس عامر فاروق تھے اس میں, ہاشم کاکڑ تھے, منصور علی شاہ, منیب اختر اور چیف جسٹس. انہوں نے میسج دیا کہ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے جنہوں نے خط لکھا ہے وہ ان کا موقف درست تھا. اب اس کے لیے جو جسٹس جے افریدی نے خود اس بینچ سے الگ ہوئے تھے اور اس کے اندر جسٹیفیکیشن دی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا, وہاں پہ اس کے اوپر جو ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے. اور دوسرا 184 کا اوریجنل جورسڈکشن استعمال کرنے سے پہلے جو ہے کہ ہمیں اس کی تحقیقات کر لینی چاہیے ایک کمیٹی بنا کر. تو اب لگتا یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو امینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو امینڈ کر لیا جائے. اور ہر مہینے اس کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اگلے مہینے پھر اس کا اجلاس ہوگا, اس وقت تک امینڈمنٹ آئیں گی. اور اس وقت تک شاید جو سب کی نظریں, ہماری بھی نظر اس پہ تھی کہ جسٹس امین الدین, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عامر فاروق کے بارے میں بھی ریفرنس ہے اور ان کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا. اگرچہ ابھی اپیرنٹلی نام نہیں ڈسکلوز کیے گئے کہ ان ججز کی شکایت تھی کیا نہیں تھی, لیکن اتنا ضرور بتایا گیا کہ یہ ہائی کورٹ کے ججز کے یہ کیسز خاص طور کے اوپر جو خط والے معاملہ تھا اس کے اوپر تو سب کو جو ہے یہ کلین چٹ مل گئی ہے. اب معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جسٹس امین, جسٹس نعیم وغیرہ کا معاملہ جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی 1 ماہ کی پرفارمنس دیکھ کر بھی اندازہ ہو سکے گا کہ اچھا یہ معاملے کو کس طرف لے کے جانا ہے. کہ امین صاحب جو ہے کہ یا وہ لوگ جن کے خلاف یہ چیزیں آئی تھیں کہ انہوں نے اپنے ہی کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا حکم دیا, تو کیا اب وہ قانون آئین اور کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسی ڈگر پہ چلیں گے؟ تو پھر میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ہوگا. تو اصل ایشو آج کا لبے لباب کہ معاملات جو ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا گیا اس کو انڈورس کیا گیا, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا گیا, ان کی مکمل سپورٹ کی گئی اور ان کے خلاف تمام کے تمام ریفرنس خارج کر دیے گئے. کوڈ آف کنڈکٹ کی تشریح اور اس کو موڈیفائی کرنا خطرے کی گھنٹی ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں اور اہلکاروں کو اور افسروں کے لیے اور ایگزیکٹو کے افسروں کے لیے جو عدلیہ کے ساتھ رابطے کرتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں, پریشر ڈالتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں یا کیمرے لگاتے ہیں, یہ ان سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اور ایک معاملہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس وقت جو صورتحال ہے کہ شاید وہ بالکل وہ لاٹھی اٹھا کے جو ہے کہ جس کو ہمارے بعض دوست کہتے ہیں ہتھوڑے اٹھا کے جو ہے وہ ہیمرنگ نہیں کریں گے, بلکہ ہتھوڑوں کا جو ہے کہ وہ مناسب وقت پہ, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی, تو اب جو ہے کہ وہ بالکل مناسب وقت پہ ایک ہی لگائیں گے اور وہ ٹھیک نشانے پہ لگائیں گے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.